أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله مولانا العظيم. جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی تو انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لایا جائے. بادشاہ کے پاس جب وہ آئے اور آ کر مکالمہ کیا، یا پہلے انہوں نے کہا کہ جیل سے آپ آ جائیں نکلیں، نکالی جب تک وہ مسئلہ پہلے حل نہیں ہوگا جو میری نبوت پہ ایک داغ ہے میں جیل کو نہیں چھوڑوں گا. تو جب یہ ہوا تو عورتوں سے پوچھا تو عورتوں نے کہا کہ یوسف بالکل حق پر ہے، اور یہ زلیخا بھی کہنے لگی کہ وہ حق پر ہے. اور اس کے بعد آگے یہ ساری کارروائی میں نے اس لیے کی تھی تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیبوبت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کے قید اور مکر کو پسند نہیں کرتے. اب دیکھیے بچے نے بھی گواہی دی کہ آپ صحیح ہیں، آپ سچے ہیں، عورتوں نے بھی گواہی دی اور زلیخا بھی گواہی دے رہی ہیں، لیکن یہ خود کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا. میں نہیں کہتا کہ میرا نفس بری ہے اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے. نفس تو پوری بات ہی بتلاتا ہے بجز اس کے جس پر میرا رب رحم کرے. تو میرے رب نے رحم کیا، مجھے نبوت دی، مجھے معصوم بنایا. اور عصمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذمہ لے لے کہ میں نے گناہ نہیں ہونے دینا، تو یہ ان کا کرم ہے، میرا ذاتی کمال نہیں. تو سب طرح سے برات کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو عاجزی کے رنگ میں یوں کہہ رہے ہیں بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. اب نفس جو ہے یہ نفس پہلے تو برائی کا امر کرتا ہے، نفس امارہ بنتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. اس کے بعد جب توبہ کے درجے میں آتا ہے تو لوامہ بن جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. اور جب ملامت کرتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں تو مطمئنہ بن جاتا ہے. تو نفس امارہ بھی ہے پہلے، پھر لوامہ بھی ہے، پھر مطمئنہ بھی ہے. اللہ تعالی ہمارے نفسوں کو مطمئنہ بنائے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ ایسی حالت میں راضیۃ مرضیہ ہے جی نفس کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی. راضیۃ مرضیہ، میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمائے. بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے لیے رکھوں گا. پر جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج بڑے معزز اور معتبر ہو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. مجھے کیا بنائے؟ اجعلنی، ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دے، میں حفاظت رکھوں گا اور خوب واقف ہوں. تو عہدے کا طلب کرنا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جس وقت نیت یہ ہو کہ میں نے خدمت خلق کرنی ہے اور اپنے علاوہ اور کوئی زیادہ
کام کرنے والا نظر نہ آئے تو اس وقت میں اپنے نفس کے لیے نہیں مخلوق کے لیے آگے بڑھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آگے قحط کا زمانہ بھی آنے والا ہے، میں حفاظت رکھوں گا اور خوب واقف ہوں۔ ہم نے ایسے طور پر یوسف کو ایک ملک میں با اختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں سہیں، یعنی ان پر کوئی پکڑ نہیں۔ گویا ظاہری طور پر بادشاہ یہی بن گئے کہ جہاں چاہیں رہیں سہیں، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں۔ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، جزاء الاعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرماتے ہیں، طمانینت دیتے ہیں۔ جیسا 14 پارے کے اندر بھی آئے گا کہ جسے نیک عمل کیے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اس کی زندگی ہم طیب بنا دیں گے، اور آخرت کے اندر جو مقام ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن دنیا کی زندگی بھی اس کی مزیدار ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں صحیح معنی میں نیک بنائے۔ اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ اب ظاہر بات ہے قحط پڑا ہوا تھا، اب غلہ وغیرہ لینے کے لیے آئے تو یہ تو عزیز مصر بنے تھے۔ پھر یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اب ظاہر بات ہے ان کا بالکل بچپنا تھا، اب ان کے چہرے میں کافی تغیر تھا اور ان کے چہرے میں اتنا تغیر نہیں تھا۔ تو جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو فرما دیا اپنے اللہتی بھائی کو بنیامین کو بھی لانا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا نام کر کے دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا نہ تم میرے پاس آنا، کیونکہ تم جھوٹ بول کر کے بنیامین کا غلہ لے کر گئے تھے کہ ہمارا بھائی ہے، تو اگر تم نہ لائے تو میں کہوں گا تم نے جھوٹ بولا تو اس کا تو الگ رہا، تمہارا بھی نہیں ملے گا۔ وہ بولے ہم اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا ان کی جمع پونجی انہی کے اسباب میں رکھ دو، جتنی جمع پونجی انہوں نے دی ہے انہی کے پیسے ویسے، تاکہ جب اپنے گھر جائیں تو اس کو پہچانے، شاید پھر دوبارہ آئیں، ہو سکتا آنے کے لیے پیسے نہ ہوں پھر آ جائیں، اور جب دیکھیں گے تو میرا کرم پہچانیں گے، تو کرم پہچانیں گے تو محبت ہوگی، اس کی بنا پر بھی ان کا آنا ہوگا۔ اور جب لوٹ کر اپنے باپ کے پاس پہنچے کہنے لگے اے ابا ہمارے لیے غلہ کی بندش کر دی گئی ہے، سو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بس میں اس کے بارے میں بھی تمہارا ویسے ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں۔ سو اللہ سب سے بڑھ کر کے نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو ان کو ان کی جمع پونجی بھی مل گئی، انہیں کو واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے اے ابا اور ہم کو کیا چاہیے، یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لوٹا دی گئی، اور اپنے گھر والوں کے واسطے اور ہم غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت رکھیں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے تو جلدی ختم ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک ہرگز اس کو تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گا کہ جب تک کہ اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا قول نہ دو گے کہ تم اس کو ضرور لے کر کے آؤ گے، یعنی اپنی طرف سے اگر کہیں پھری جاؤ اللہ کی طرف سے کوئی ابتلا پیش آ جائے تو مجبوری ہے۔ تو جب وہ قسم کھا کر اپنے باپ کو وہ قول دے چکے تو انہوں نے فرمایا اچھا جو ہم نے آپس میں طے کیا نا
اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات چیت پر اللہ وکیل ہے، یعنی اللہ گواہ ہے ہماری بات۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب پہلے ایسا کیا تھا تو ابا کو پتا تھا کہ یہ ایسے شرارتی ہیں، تو پھر ان کے بھائی کو جو حقیقی بنیامین تھا اس کو کیوں بھیجا؟ تو حضرت علی رحمہ فرماتے کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر نہ بھیجتے تو اس میں ضرر جو ہے نا یقینی ہے کہ غلہ نہ ملتا، اور بھیجنے میں ضرر یقینی نہیں، یعنی ممکن ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے، تو ضرر یقینی کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ بھیج دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے تو اور یعقوب نے فرمایا اے میرے بیٹو دیکھو سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا، اور پہلے جب گئے تھے تو پہلے یہ نہیں فرمایا تھا کہ نظر لگ جائے گی، تم سارے اتنے حسین و جمیل نوجوان ہو اکٹھے جاؤ گے، کیونکہ بنیامین ساتھ نہیں تھے اور پہلے لوگ جانتے بھی نہیں تھے، اور جب پہلی دفعہ ہو آئے تو لوگوں کو کچھ پہچان بھی ہوئی، اور اب کے بنیامین بھی ساتھ تھے۔ اللہ نے حسن و جمال ان کو عجیب عطا فرمایا تھا کہ ایک ہی دروازے سے سارے اکٹھے داخل نہ ہونا، تو یہ نظر برحق ہے، نظر لگ جایا کرتی ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سہل بن حنیف جو ہے نا عامر بن ربیعہ کی نظر ان کو لگی، یہ غسل کر رہے تھے تو یہ عامر بن ربیعہ کہنے لگے خدا کی قسم اتنا پیارا جسم تو میں نے کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں، اب اتنا کہنا تھا تو پھڑکنا شروع ہو گئے، یعنی نظر ان کو لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تو فرمایا اللہ برکت تھا، تو نے برکت کی دعا تم نے دی تھی کہ ماشاء اللہ اس قسم کا کلمات کہہ دیتی تاکہ نظر بد نہ لگتی، اس قسم کا کلمہ۔ اور بزرگوں کی بعض کتابوں میں وہ لکھا ہوا میں نے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بعض آدمی مشہور ہوتے ہیں خاندان میں کہ جن کی نظر لگ جاتی ہے، جن کی نظر تو یہ شخص ایسے ہیں کہ ان کی نظر جس کو دیکھتے ہیں نا وہ لگ جاتی ہے، وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت وہ سویا ہوا ہونا تو اس پر نماز جنازہ پڑھ دی جائے، اس پر نماز جنازہ پڑھ دی جائے، تو اس کی وہ جو نظر بد لگتی ہے وہ نظر بد اس کی پھر وہ لگے گی نہیں۔ یہ بزرگوں کا میں نے ایک مطلب کہ لکھا ہوا میں نے یہ پڑھا تھا۔ اور اگر وہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اچھا بھی آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ آپ کی نظر لگ جاتی ہے، تو اگر آپ کرم کریں ہمارے اوپر کہ آپ ذرا یہاں تھوڑا سا لیٹ جائیں، ذرا سو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ نظر لگ جاتی ہے تو تم بھی نہیں چاہتے کہ نظر لگے، تو آرام سے تم لیٹ جاؤ، سمجھے کہ نہیں، اب لٹا کر اس پر نماز جنازہ پڑھ دی جائے تو انشاءاللہ اس کی نظر بد سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے النظر حق، کہ نظر حق ہے، مت ہے کہ یہ نہیں کہ نظر بد لگتی ہے تو وہ حق ہے، اللہ والوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اللہ والوں کی نظر بھی وہ لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز، یہ مجھے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دفعہ یہ واقعہ مجھے سنایا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہ شاگرد تھے نا 5-6 سال والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے امرتسر میں پڑھتے رہے، تو والد صاحب بڑے محبوب اور بڑے چہیتے اور بڑے پیارے یعنی مطلب کہ شاگرد تھے۔ تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی شان۔ تو مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں طالب علمی کے زمانے میں نا جب پڑھتا تھا نا مسجد خیر الدین میں امرتسر میں حال بازار میں والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، تو کہتے ہیں کہ اسی وقت سے تقریروں کا شوق تھا، تو رات کو میں چوک میں کھڑا ہو جاتا، خطبہ پڑھتا، آواز تو بڑی پیاری اور بڑی وزنی، بڑی اونچی، بڑی حسین ان کی آواز تھی، تو خطبہ سن کر کے سارا مجمع اکٹھا ہو جاتا، تو رات کو تقریریں یہ مطلب نہیں کرتے طالب علمی کے زمانے سے۔ اس کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ کی عادت یہ تھی کہ جو سبق طالب علم نے پڑھا ہوتا تھا نا تو اس کو پہلے سنا کرتے تھے کہ کیا مطلب کہ تم نے یا آگے جو تم نے سبق لینا ہے پہلے والا بھی سن لیا، اور آئندہ جو لینا تھا کیا تیاری کر کے آئے، کیا سمجھے، اس کو بھی پوچھا کرتے تھے، اور جہاں الجھن ہو
اس کو پھر حل کر دیا کرتے تھے کہ اس میں یہ الجھن ہے، اور عام طور پر طالب علم پر وہی ڈالتے تھے تاکہ وہی محنت کر کے آئے۔ اب شاہ جی کی باری تھی اس دن عبارت پڑھنے کی، عبارت انہوں نے پڑھنی تھی، تو ان بیچاروں کو پتہ نہ چلا، رات تقریروں میں لگے رہے۔ تو جب یہ پڑھائی کا وقت آیا تو شاہ جی خود مجھے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ساتھی سے کہا، میں نے کبھی مجھے تو پتہ نہیں تھا، آج میری باری ہے، بتلاؤ عبارت کہاں سے پڑھنی ہے، عبارت کہاں سے پڑھنی ہے؟ تو کہتے ہیں شاہ جی کے لفظ یہ ہیں کہ ساتھی نے کہا، بے تکلف تھے نا، کہنے لگے ایتھے مر یعنی بتا یہاں پڑھ، یعنی عبارت۔ یا تو شاہ جی کہتے ہیں میں نے عبارت پڑھی، ذہین تو بڑے تھے، تو کہتے ہیں عبارت پڑھی، تو پڑھنے کے بعد برسن میں کیا سمجھے، وہ مقام وجود رابطی کا تھا الحمدللہ میں، بڑا مشکل ایک مقام ہے، تو بڑا شاہ صاحب نے غور فرمایا، تو شاہ صاحب کو پلے کوئی بات نہ پڑی، تو عرصہ نے کہا اور دیکھ کیا سمجھے، پھر طرح غور کیا تو نہیں سمجھے، آخر تنگ آگے، تو کہنے لگے کہ حضرت کوئی سمجھ میں بات نہیں آئی، سمجھ میں بات نہیں آئی، تو عرصہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ جی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں واللہ العظیم کہتا ہوں، شاہ صاحب کے لفظ یہ ہے، کہتے ہیں جب میں ان کے گھر گیا وہاں بھی سنایا، اور شملہ پہاڑی میں جب آئے ہوئے تھے نا یہاں مہمان بن کے، تو یہاں بھی جب میں آیا تو وہاں میں سنا، کیا میں واللہ العظیم کہتا ہوں، اس میں میں حالت نہیں ہوگا کہ مفتی صاحب نے اپنی نگاہ میری نگاہ میں ڈالی اور غور سے پوری توجہ ڈالی، کہا کہ نہیں سمجھے، تو میں نے کہا حضرت میں سمجھ گیا، میں نے کہا حضرت میں سمجھ گیا، پھر ایسا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سمجھا ہی دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا۔ تو عجیب و غریب شاہ جی میں مطلب یہ تھا کہ یہ نظر حق ہے، تو جس سے نظر بد لگ جاتی ہے نا، اسی انداز میں اللہ والے کی نظر بھی لگ جاتی ہے کہ اللہ والا نظر ڈال دے، اللہ اس کو نیک بنا دیتے ہیں، کبھی ایسی توجہ بھی پروردگار عالم ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ روحانیت کا آدمی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے بھی روحانیت کا ذرا مزہ چکھا دو، مجھے بھی مزہ چکھا دو۔ میں حضرت مولانا خیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، اور ہمارے مولانا صوفی محمد سرور صاحب کے پہلے خطر بھی وہ حضرت تھے، اب ان کی بیٹی سے ان کا پتہ تو بہت بڑے مشہور بڑے مناظر مولانا خیر احمد صاحب، ان کا مطلب کہ اس مقام پر وہ آئے تو کہنے لگے شاہ جی بیمار ہیں ہمارے ٹاؤن میں، تمہارے درمان آؤ چلے ذرا شاہ جی کا پتہ کر رہے شاہ جی کا۔ تو مولانا خیر مسا رحمۃ اللہ علیہ کی مائیت میں گیا، تو جب میں وہاں گیا تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تازہ بتازہ انتقال ہوا تھا، سن 61 میں 1 جون کو انتقال ہوا تھا۔ تو جب گئے تو ساتھی کہنے لگے کہ ہم نے مفتی صاحب کا نہیں بتلایا ہوا شاہ جی کو، اس لیے آپ حضرات نہیں بتلانا کہ مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا، ورنہ شاہ جی کو اس بیماری میں تکلیف پہنچے گی۔ تو میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے بتایا۔ اب میں اور مولانا خیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں شاہ جی کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ حیران ہوں گے کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹکٹکی باندھ کے نا مجھے دیکھنا شروع کیا، اور خیر مسا رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ ہے، ہم مجھے دیکھنا شروع کیا، دیکھ رہے ہیں، میں حیران کہ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دم رونا شروع کر دیا، اور رونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نا یوں جیسا آدمی پیٹتا ہے نا، ہلکے سے کمزوری تھی نا تو اس انداز میں کرنا۔ تو مولانا خیر مسا رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ ورتمان جب تک تم کھڑے رہو گے نا سامنے، شاہ جی کو پتہ چل گیا ان کی روحانیت کے طور پر ان کو پتہ چل گیا کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا، اس لیے جب تک تم کھڑے رہو گے انہوں نے اسی طرح کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم چلے چلیں۔ تو میں مولانا خیر صاحب اب دیکھو نا، میں حیران ہوں کہ دیکھتے ہی نظر ٹکا کر کے دیکھا تو پہچان کیسے لیا کہ بارش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ روحانیت کی ایک لائن ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی اس کا کچھ مزہ چکھا دے۔ یہ ایک عجیب ہے۔ تو برسا میں کرتے تھے کہ جب روحانیت والوں کی باتیں سنو نا، تو باتیں سننے میں اگر عجیب سی باتیں لگے نا، عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، تو ماننا تو کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی نبی کہنے کہ بات مانی جائے، لیکن مذاق نہ اڑانا۔ اگر مذاق اڑاؤ گے تو روحانیت سے پھر محرومی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ کہنے
लगे कि बेटा देखना اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ دروازوں سے جانا، اور خدا کے حکم کو تم پر سے ٹال نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی پر اور بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اندر داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے، تو باپ کا ارمان تو پورا ہو گیا، ان کے باپ ان سے خدا کا حکم ٹالنا تو مقصود نہیں تھا، ایک ظاہری اسباب تھا، اس کو اختیار کیا، لیکن یعقوب کے جی میں ایک ارمان تھا جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، اور وہ بلا شبہ بڑے عالم تھے، بڑے علم والے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے، کیونکہ نبی کا استاد صرف اللہ ہوتا ہے، نبی کا استاد کوئی ماسٹر، کوئی سکول والا، کوئی وہ ماسٹر نہیں ہوتا، نبی امی ہوتا ہے، صرف اللہ ان کو پڑھاتے ہیں، اور ان کو کہتا ہے اس وجہ سے علم والے تھے کہ ہم نے علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے پاس بٹھا لیا اور کان میں کہا میں تیرا بھائی ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں نا اس کا رد مت کرنا۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا، اب چاہتے تھے میں بھائی کو کسی طرح اپنے پاس میں روک لوں، تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا، وہ شاہی جو مطلب کہ برتن تھا نا جس میں عزت کی خاطر اس میں سے غلہ ناپ کر کے دیتے تھے، تو کہتا وہ ان کے سامان میں یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھ دیا، تو پانی پینے کا برتن ان اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک مقام میں والے نے جب قافلہ چل پڑا تو کہہ رہا کہ اے قافلہ والو تم ضرور چور ہو، تم ضرور، برتن تو خود انہوں نے رکھا ہوا تھا اور کہا کہ تم چور ہو، تو یہ سچ ہوا یہ جھوٹ ہوا؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا نا۔ تو ایسے پیارے بھی اگر جھوٹ بولیں گے، اور یوسف علیہ السلام کی سکیم سے ہوا، ان کے کہنے سے ہوا، تو اس لیے اس کو جھوٹ کی بجائے علماء نے کہا ہے یہ توریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو توریہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کے معنی دو ہوں، سننے والا قریب کا معنی سمجھے لیکن مراد دور والا معنی، جیسا وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہجرت والے سفر میں بعض کافروں نے پوچھا نا یہ آپ کے ساتھی کون ہے، آپ کے ساتھی، تو اگر یہ بتلاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گرفتار کر لیتے، تو کہا یہ مجھے رستہ بتلانے والے، یہ مجھے، تو جیسے وہاں سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی نا، تو رستہ بتلانے والے کو ساتھ وہ رکھ لیا کرتے تھے، تو ان کا ذہن گیا ظاہری رستہ، اور ان کی مراد کیا تھی؟ ان کی مراد تھی وہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کو کہ یہ نہ کہنا میں اس کی بیوی ہوں، یہ کہہ دینا کہ میں بہن ہوں، سمجھے گا نہیں، آخر ایمانی رشتے میں تو میری بہن ہی ہے نا، تو یہ کلام میں توریہ ہے، وہ معنی یہ سمجھیں گے، اور متکلم کی مراد دوسرا معنی ہوگا، اسے توریہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہلے چرایا تھا یا نہیں، چرا کر کے پھر کنویں میں جا کر کے وہاں ڈال دیا تھا، تو نسبت سارقون کی اس طرف ہے کہ تم تو چور ہو، یعنی اس اعتبار سے، نہ یہ کہ اس پیمانے کے اعتبار سے، تو ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اور معنی وہ لیا جا رہا ہے، اس لیے کلام میں توریہ ہوا کذب، اور اس لیے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ احمق ہوگا، بے وقوف ہوگا جو جھوٹ بولے گا، جب توریے کا دروازہ کھلا ہے تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، جھوٹ بولنے کی پھر کیا ضرورت ہے۔ یہ حضرت نے سمے سے عقل سے کام لے، اور عقل سے کام لے کر کے بات ایسی کر جائے کہ توریہ ہو جائے، کذب بھی نہ ہو اور اپنا، اور باقی میاں بیوی جو ہے نا ان کے درمیان میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، جھوٹ بولنا بھی۔ اب میاں کو اگر زیادہ محبت نہیں بیوی سے، یا بیوی کو محبت نہیں، اور آپس میں رشتہ ازدواج کو اچھی طرح نبھانا ہے، تو اگرچہ اتنی محبت نہیں، لیکن یہ کہنا محبت بڑھانے کی خاطر کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے یہ ہے، اس میں اگر جھوٹ بھی آ جائے، توریہ نہ بھی ہو، تو شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے معلومات ہے جوڑ کے لیے کتنی وسعت ہے، جوڑ کے لیے
कितनी वसअत है। इस एतबार से जोड़ करने के एतबार से तौरिया भी जायज है, और तौरिया के अलावा अगर कुछ इधर उधर की बात भी करनी पड़े ना, वो भी जायज है। नीयत क्या है, इनमें सुलह हो जाए। नीयत ये है कि इनमें आपस में जोड़, फतवा ना मेरे ऊपर लगाना, बात अच्छी तरह अगर समझ में ना आए तो अपनी जेर से बात को हटा लेना। लेकिन हमारे ये जोड़ का बड़ा मकाम है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस मिशन पे मुझे लगाया हुआ है। दिल चाहता है कि सारी जमातें, मैं कहा करता हूँ सबसे ना, अब बरेलवी, देवबंदी, हदीस वगैरह जितने हैं ना, सबसे मैं कहा करता हूँ भी हम एक जमात है। हम जो चाहते हैं ना इस मुल्क में कुरान और सुन्नत आए, चाहे ताहिर कादरी हो, चाहे डॉक्टर असरार हो, चाहे जहदी बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो और हो, इस तरह 28 निकात में हम सारे जमा है। उन्होंने क्या कहा, शिया भी है, सुन्नी भी है, तो जो कुरान और सुन्नत को मानता है सब ने दस्तखत किए, सब ने मान लिया कि कुरान और सुन्नत का निजाम लाओ। 22 निकात की रोशनी में हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो कुरान और सुन्नत में सारे जमा है। तो जब सारे इकट्ठे हो जाएं तो आजकल ये जो दैरिये हैं, खुदा का इनकार करने वाले, दीन का कुरान का मजाक उड़ाने वाले, ये एक जमात है, और कुरान और हदीस को मानने वाले एक जमात है। तो सारे मिलकर पहले इस्लामी निजाम ले आओ, उसके बाद छोटे मोटे मसले जो है ना उसको बाद में देखा जाएगा। अल्लाह हमें ये समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें। तो बहरहाल ये तौरिया है। तो वो इनके तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है कि जिसको तुम तलाश कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हमको बादशाही पैमाना नहीं मिलता, और जो शख्स इसको हाजिर करेगा उसको एक बार शुतर यानी ऊंट का एक मुगल्ला उतनी मकदार में जायद मिलेगा, चाहे चोर भी खुद लेकर के आए ना उसको भी ज्यादा मिलेगा, और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। ये लोग कहने लगे कि बहुत तुमको खूब मालूम है कि हम लोग मुल्क में फसाद फैलाने वाले नहीं है, नहीं आए फसाद, और हम लोग चोरी करने वाले नहीं है। उन लोगों ने कहा अच्छा अगर तुम झूठे निकले तो उसकी क्या सजा है। तो याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में सजा ये थी, अगर के मिस्र के बादशाह के कानून में ये सजा नहीं थी लेकिन उनकी शरीयत में ये थी, इसलिए उनसे पूछा कि तुम ये बतलाओ, काजी जिसके सामान में मिले उसी को रख लो, उसी को रख लो, ये सजा है हमारी शरीयत में। अच्छा अगर तुम झूठे निकले तो इसकी क्या सजा। उन्होंने जवाब दिया कि इसकी सजा ये है कि वो जिस शख्स के असबाब में मिले तो वही शख्स अपनी सजा यदि वही उसकी सजा है। तो हम लोग जालिमों को ऐसी सजा दिया करते हैं, हमारे ऐसे ही है। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनकी फूफी याकूब अलैहिस्सलाम की बहन ये चाहती थी कि मैं अपने पास रख लूं, तो पास रखने का कोई और जरिया नहीं था। तो अपना दुपट्टा वगैरह जो था ना उन्होंने कमर के साथ इनके बांध दिया, और ऊपर तो कुर्ता पहना हुआ था ना, कुर्ते के नीचे वो दुपट्टा बांध दिया, और बाद में कहने लगी कि मेरा दुपट्टा गुम हो गया, मेरा दुपट्टा गुम हो गया। उसके बाद वो दुपट्टा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कमरे में बंधा हुआ था, इनसे लिया गया। तो जाहिर बात है चोरी जिससे मिले वही उसकी जगह है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं अपने पास फूफी ने यूं रख लिया इसी कानून के एतबार से। तो हम लोग जालिमों को ऐसी सजा दिया करते हैं। फिर यूसुफ ने जी अपने भाई के थैले से कबल तलाशी की इब्तिदा अव्वल दूसरे भाइयों के थैले से की, ताकि ये न समझे कि तो इनकी स्कीम बनाई है। फिर इसको अपने भाई के थैले से बरामद कर लिया। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये चाल चली थी है जी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है, और जब अल्लाह के नबी है तो नबी वही करता है जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह ना चाहे तो नबी वो नहीं करता। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की चाल नहीं, ये हमने उनको बतलाई नहीं। तो मैं अल्लाह कहते हैं हमने यूसुफ की खातिर इस तरह तदबीर फरमाई, तो निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की, ये चाल हमने की बतलाई थी कि यूं चाल चलो। इस तरह यूसुफ अपने पास दुनिया में यूसुफ अपने भाई को इस बादशाह के कानून की रूह से नहीं ले सकते थे, मगर यह है कि अल्लाह ही को मंजूर था। हम जिसको चाहते हैं खास दर्जों
تک بڑھا دیتے ہیں، اور تمام علم سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا بھی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام وہ علم والے تھے، لیکن وہ علیم اگر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ زیادہ سب سے بڑا علم جاننے والے اللہ ہے۔ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی نا، بھائی کہنے لگے اب یہ تو نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام، تو کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہی پھوپھی والا آ گیا، اسے جی اس کے پہلے وہ بھی چوری کر چکا ہے۔ پر یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اس کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اور جو دل کے اندر تھا یوں کہا کہ اس درجہ میں تم تو اور بھی زیادہ برے ہو کہ لوگ چیزیں مطلب چھپاتے ہیں، تم نے تو مجھے ہی چوری کر لیا تھا، تم تو اسے سے بدتر ہو، اور جو کہ تم بیان کر رہے ہو اس کا اللہ ہی کو خوب علم ہے۔ کہنے لگے اے عزیز، اس کے ایک بہت بوڑھا باپ ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں، ہم آپ کو عجیب بات ہے، آپ مجھے نیک مزاج دیکھتے ہیں تو نیکی کا میں کام کروں گا یا برائی کا کام کروں گا؟ کہ جرم تو کوئی اور کرے اور پکڑ میں کسی اور کو لوں، اور آپ کہتے ہیں جی آپ بڑے مجھے نیک لگتے ہیں، تو کیا یہی نیکی ہے کہ چوری کوئی اور کرے پکڑوں میں کسی اور کو؟ ہے جی تو تمہاری بات ہی یہ بتلا رہی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا تو میں تو نیک ہی نہیں ہوں، اگر میں نیک ہوں تو نیکی کا کام کروں گا نا۔ تو کہنے لگے معاذ اللہ، اس نے کہا ایسی بات سے خدا بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ کے رکھ لیں، اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے۔ کہ جب ان کو یوسف سے تو بالکل امید نہ رہی تو علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے کیا کریں۔ اور سب میں جو بڑا تھا نا اس نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ تم سے خدا کی قسم کھلا کر پکا قول لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی کر ہی چکے ہو، سب میں تو اس زمین سے ٹلنا نہیں جاتا، ابا کو کیا منہ دکھلاؤں گا، تا وقت ہے کہ میرا باپ مجھ کو اجازت نہ دے کہ وہ آ جائے، یا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو سلجھا دے، اور وہی خوب سلجھانے والا ہے۔ تم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ، کہو اے ابا آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو معلوم ہے، اور ہم غیر کی باتوں کی حافظ تو ہم ہے نہیں۔ اور اس بستی والوں سے پوچھ لیجیے، اور وہ جو قافلے والے ساتھ آئے تھے نا ان کے، جہاں ہم موجود تھے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجیے، اس بستی والوں سے پوچھ لیجیے، اور جو قافلے والے ہمارے ساتھ آئے ان سے پوچھ لیجیے جن میں ہم شامل ہو کر کے آئے ہیں، ہم یقیناً سمجھے کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یعقوب ایسا فرمانے لگے بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، تم نے بات بنا تو واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاس سے تو بنائی نہیں تھی، جیسی بات ہے وہی آ کر کے بیان کر دی۔ تو مانا یہ تھا یعنی جو واقعہ تم بیان کر رہے ہو نا یہ واقعہ یوں نہیں، یعنی میرے بیٹے نے چوری نہیں کی، تو بیٹے کی تو جو چوری کی نسبت ہے اس میں یہ بات تم نے بنائی، یعنی یہ واقعہ یوں نہیں۔ اس اعتبار سے تو بات صحیح نکلی نا کہ واقعہ یوں نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، سو صبر ہی کروں گا، اس میں شکایت کا نام نہ ہو، اس کو صبر جمیل کرتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے ان سب کو مجھ تک پہنچائے گا، وہ خوب واقف ہے اور بڑی حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ مسئلہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ انبیاء کرام وہی عصمت کے چار متعلقات ہیں، تو نبی اجتہاد بھی کرتا ہے، اور نبی کے اجتہاد میں خطا کا ہونا بھی ممکن ہے، لیکن خطا پر باقی رہنا ممکن نہیں۔ تو یہ کہا تم نے یہ کر لیا، تم نے یہ تو اجتہادی خطا ہوئی، اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعہ یوں نہیں، یعنی میرے بیٹے چوری نہیں کی، اصل بات یہ تھی۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، پھر یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہوگی، افسوس اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، اور وہ گھٹا کرتے تھے اپنے آپ کو نا بڑی گھٹن کے اندر۔ تو بیٹے کہنے لگے کہ بخدا تم صدا کے صدا یوسف کی یادگاری میں لگے رہو گے یہاں تک کہ گھل گھل کر دم بلب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل ہی مر ہی جاؤ گے، یعنی اس درجے کے اندر آپ نے اثر لیا۔ تو اثر کا ہونا یہ غیر اختیاری چیز ہے، کسی پر
زیادہ اثر ہو جائے لیکن شکایت نہ کرے کہ میرے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، شکایت نہ کرے اور تکلیف پہنچے اور طبی طور پہ غم پہنچے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو کہنے لگے یا کہ یعقوب نے فرمایا کہ میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کی مطلب کہ تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مطلب کہ یہ ذکر فرمایا۔ پھر جب یوسف کے پاس پہنچے کہنے لگے اے عزیز، اب تو عزیز یہی تھا، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم کچھ یہ نکمی سی چیز لے کر کے آئے ہیں، پونجی تو اتنی نہیں اور غلہ ہمیں زیادہ چاہیے، سو آپ پورا غلہ دے دیجیے، غلہ پورا دیں، پونجی کم ہے اور کچھ خیرات کے طور پہ دے دیں، وتصدق علینا، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو یوسف نے فرمایا سبحان اللہ، اب مسئلہ کھولنے لگے۔ یوسف نے فرمایا وہ بھی تم کو یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ اب مسئلہ کھلنے لگا نا، تو بھائی کے ساتھ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا۔ اب ان کو یاد آیا کہ خواب بھی تو ایک آیا تھا نا ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دیں گے اور ابا بھی اور امی بھی اور ہم تعظیمی سجدہ کریں گے اور یہ کریں گے، وہ خواب بھی یاد آیا اور پھر غور سے دیکھنا شروع کیا۔ جب دیکھنے تو کہنے لگے کیا سچ مجھے تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ وہ لوگ کہنے لگے بخدا مجھے شک نہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور بے شک ہم خطا بار تھے۔ فجر کی نماز کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ تھوڑے تھوڑے وقت میں 5 منٹ آگے بڑھاتے جائیں، تو کل بھی انشاءاللہ پھر اعلان کریں گے کہ 5 منٹ اور بڑھ جائے 5 منٹ۔ تو یہی طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو جی 5 منٹ کا وقفہ آپ کرتا کہ ہمیں اس میں زیادہ تغیر نہ ہو، ایک دم 15 منٹ کرنا وہ تو ٹھیک ہے نہیں، 5 منٹ۔ اچھا آگے کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ بخدا کو شک نہیں تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور بے شک ہم خطا بار تھے۔ یوسف نے فرمایا کہ نہیں تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے بھی معاف کر دیا۔ اس کا معنی کیا نکلا کہ میں بھی کر، اب تم میرا یہ کرتا لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا عجیب روحانیت ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ کی شان میں دیکھو کیا نرالی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بھی یعنی کنعان میں ہے، کنعان کے کنویں کے اندر ہے اور یوسف یعقوب علیہ السلام بھی کنعان میں ہے، لیکن اللہ نہیں بتلاتے تو پتہ نہیں چلتا کہ کنویں کے اندر موجود ہے اور یہ ہے، اور جب بتلاتے ہیں تو سینکڑوں میل دور مطلب کہ مصر سے کرتا چلتا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ تو کنعان میں کیا کہتے ہیں مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یوسف کی، یعنی اللہ بتلانے کے آئے تو اس انداز سے بتلا دے اور نہ بتلائیں آدمی حیران ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتلائیں تو عرش کے پردے بھی درمیان میں حائل نہ ہو، یعنی باتیں بتلائیں اور ایک دفعہ فرمائیں کہ ساری کائنات، مسلم شریف میں آتا ہے ساری کائنات تجلی کل شیء، ہر چیز میرے سامنے آ گئی ہے، ساری کائنات میری نظروں کے سامنے ہے، جو چاہے آج مجھ سے سوال کرو، جو چاہے آج مجھ سے سوال۔ اللہ تعالیٰ نے سارا مجھے ظاہر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو یہاں تک بتلا دیں۔ اور ایک دفعہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب سفر میں جاتے تھے نا تو سفر میں لباس ذرا چست پہنتے تھے، ڈھیلا ڈھالا لباس
سفر میں نہیں پہنتا کہ چلنے پھرنے میں یعنی آسانی رہے، تو لباس ذرا چست پہنتے تھے۔ تو سرکار سفر میں جا رہے تھے، اب سفر میں جائے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ جب وضو کرنے لگے تو کرتا اپنا اوپر کیا بازو کو دھونے کے لیے، لیکن یہاں آ کر کے مطلب کہ وہ بازو ایسا یہاں آ کے پھنس گیا تو اوپر نہ جا سکا، پھر بازو کو نکالا اور بازو کو نکال کر تو جب اوپر کر رہے تھے بازو دھونے کے لیے کونیوں تک، تو یہی خیال تھا نا کہ بازو میرا اوپر ہو جائے گا، لیکن یہاں آ کر کے پھنس جائے گا، یہ خیال تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نہ بتلائیں تو اتنی چیز کی طرف بھی توجہ نہ رہے، اور نہ بتلانے پہ آئیں تو عرش کے پردے بھی درمیان میں حائل نہ ہو، یہ دینے والا جانے یا بس سیدھی بات ہے، آگے لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں، یہ کیوں نہیں کیا اللہ جانتے کیوں نہیں ہوا، رکعتیں بھول کیوں گئے، 2 رکعتیں پر سلام کیوں پھیر دیا، 3 رکعتوں پر 4 پڑھنے سے کیوں کیا، پھر رات میں کیوں بھول ہو گئی، نماز فجر کی کیوں قضا ہو گئی، یہ اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے، ہمیں درمیان میں دخل دینے کی کوئی ضرورت۔ ہاں اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ میرا کرتا لیتے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پہ جا کے ڈال دینا، جب باپ کے چہرے پہ ڈالو گے نا تو ان کی آنکھیں واپس آ جائیں، ان کی آنکھیں وہ جو رونے سے ہو گئی تھی نا، اور اپنے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوں کی یا ویسے اللہ تعالیٰ اس میں کچھ اثرات ڈال دیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے یعقوب علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر۔ یہ لکھتے ہیں شارحین غالباً کہ 50 100 یا 250 میل کے قریب کا یہ فاصلہ ہے، اتنی دور سے یعنی سینکڑوں میل دور سے قافلہ چلا تو کرتا چلا، تو جب کرتا چلا تو کہنے لگی، ان کے ابا نے کہنا شروع کر دیا، ابا نے کیا کہا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ہوگی، اور وہ کہنے لگی بخدا آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ جب خوشخبری لانے والا آپ پہنچا اس نے وہ کرتا ان کے منہ پر لا کر کے ڈال دیا، وہ فوراً ہی ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو جس طرح میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سب بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی دعائیں مغفرت کر دیجیے، ہم بے شک خطا بار تھے۔ یعقوب نے فرمایا ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائیں مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ پھر جب یہ سب کے سب یوسف کے باپ پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، پاس بٹھایا اور کہا سب مصر میں چلیے، یعنی پہلے رستے میں استقبال کے لیے آئے تھے نا، تب میں کہا انشاءاللہ تعالیٰ امن چین سے رہیں گے، اور اپنے والدین کو جب مصر میں پہنچے نا تو والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی تعظیم کے طور پر ابا بھی امی بھی اور سارے بھائی بھی جو تھے نا وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں تعظیمی سجدہ ہو جائے۔ کہنے لگے ابا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا تھا، معلوم ہوتا ہے تعبیر کتنے مدت کے بعد ظاہر ہوئی، تو تعبیر کر یہ نہیں کہ ایک دن میں ظاہر ہو جائے، کبھی بڑی مدت بھی لگ جاتی ہے۔ بات ہے کہ یہ میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا تھا میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور میرے ساتھ اس وقت احسان فرمایا جس وقت مجھ کو قید سے نکالا، اور میرے اللہ کا کرم تھا قید سے نکالا، اور بعد اس کے جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈلوا دیا تھا، تم سب کو قید سے یعنی دیہات سے لے کر کے آ گیا، یعنی تم سب کو یعنی گاؤں سے نکال کر شہر میں لے آیا، اور شہر کی زندگی بڑی نعمت ہے، گاؤں کی زندگی کے اعتبار سے تو نعمتوں کے بیان میں اس نعمت کا ذکر کہ تمہیں بدر سے نکال کر کے دیہات سے نکال کر شہر میں تمہیں اللہ لے کر کے آ گئے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور میرا چاہے ماتیں بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ میرے پروردگار آپ نے مجھ کو ملک دیا
فقد آتیتنی من الملک، دیکھو پاکستان اللہ نے ہمیں دیا، تو یہ ملک کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام شکریہ میں نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں قد آتیتنی من الملک، کہ تو نے مجھے ملک دیا، سلطنت دی، اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ میرے کارساز ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھانا، اور مجھ کو خاص نیک بندوں کے اندر مجھے شامل کر دیجیے گا، یعنی خاتمہ میرا ایمان پہ آئے۔ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ قصہ بتلاتے ہیں۔ آپ کو ہم نے یہ بتلایا، آپ خود جانتے ہیں کہ ہم بتلا رہے ہیں، ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ آپ تو ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے، آپ کو تو پتہ نہیں، جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ آپ کا کیسے جی چاہتا ہو، اور آپ ان سے اس پر کچھ معاوضہ تو چاہتے نہیں۔ یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور بہت سی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے شرک بھی کرتے جاتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ شرک بھی ہے۔ اب ریاکاری بھی ایک شرک ہے، ریاکاری بھی کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ شرک کے شمے سے بھی، ذرے سے بھی ہمیں بچائے۔ سو کیا پھر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان کو گھیرے میں لے لے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ سمجھے کہ یہ میرا رستہ ہے، یہ میرے رستے پہ چلنے والوں، تم چاہتے ہو نا کہ نبی کے رستے پر چلیں، تو یہ میرا رستہ ہے۔ کیا میں خدا کی طرف اس طور پر لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، میں دلیل پر میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی، اور اللہ پاک میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے یہ مختلف بستی والوں میں سے جتنے بھی ہم نے بھیجے سب آدمی تھے، یعنی جتنے پیغمبر آئے وہ انسان تھے اور مرد تھے، انسان تھے اور مرد تھے، جن کے پاس ہم وہی بھیجتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ اور البتہ عالم آخرت ان لوگوں کے لیے بہبودی کی، نفع کی چیز ہے جو احتیاط رکھتے ہیں، جو متقی ہیں۔ سو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ پیغمبر محضی مایوس ہو گئے، یعنی اتنی بلائیں آئیں، اتنے امتحان آئے، یہاں تک کہ پیغمبر اپنے قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے۔ قوم کے ایمان لانے سے یہ رسول نا امید ہوئے، اللہ کی رحمت یا اللہ کے وعدے سے نہیں، یہ قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہوئے۔ اس لیے اس معنی میں کوئی شبہ نہیں رہے گا اگر یہ معنی کیا جائے نا کہ اتنے ابتلا آئے، اتنی بلائیں آئیں کہ نبی تک بھی مطلب نا امید ہو گئے۔ اللہ جی آپ کا وعدہ تھا، آپ نے فرمایا تھا مدد آئے گی، اتنا زمانہ گزر گیا، پیمانہ صبر کا لبریز ہو گیا، مدد آئی نہیں، تو نبی کیسے نا امید ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معنی کیا کریں گے کہ نبی نا امید ہوئے قوم کے ایمان لانے سے، اور نبیوں نے گمان نہیں کیا، قوم نے گمان کیا، ظنو، کیونکہ قوم کا لفظ یہاں سے نکل آیا۔ نبی نا امید ہوئے کن سے؟ قوم سے، لہذا قوم کا لفظ آ گیا، جب آیا تو ظنو کی ضمیر ادھر جا رہی ہے، اور ان کو گمان غالب ہو گیا قوم کو کہ ہمارے سمجھنے نے، ہمارے فہم نے غلطی کی، ان کو ہماری اس وقت میں ہماری مدد آ کر کے پہنچی جب سارے رستے کٹ گئے نا۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف متوجہ ہوئے، اب ہم نے ہماری مدد آئی، پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا، ہمارا عذاب۔ اور باقی یہ کہ جب رسول نا امید ہو گئے قوم کے ایمان لانے سے، یعنی عذاب کے آنے میں جب دیری لگی
ہے جی، اور قوم ابھی تک ایمان نہیں لائی، تو مطلب کہ اس انداز، اور یہ بھی مانا کیا ہے کہ جب مطلب کہ اتنی تاخیر عذاب سے ہوئی تو رسول کہنے لگے شاید ہو سکتا ہے کہ وحی کے سمجھنے میں ہم سے غلطی لگی ہو، ہے جی، اس لیے وہ زیادہ گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ مقام پہنچا ہے جی، ابتدائیں اتنی آئی، اب ہماری مدد آ گئی ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب بندہ پکارتا ہے نا، اور جب پکارے سب طرف سے امیدیں کٹ جائیں، اے اللہ سوائے تیرے کوئی اور نہیں مدد کرنے والا، اللہ کہتے ہیں اس وقت مدد کرنا پھر میرا کام ہے، جیسا 20 پارے کے پہلے رکوع میں انشاءاللہ یہ مضمون آئے گا۔ کہتے یہاں تک کہ پیغمبر مایوس ہو قوم کے ایمان لانے سے، اور ان کو گمان غالب ہو گیا کہ ان کو ہماری مدد پہنچی، پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا۔ ان کے قصے میں سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی تراشی بات تو ہے نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر بات کی تفسیر کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت ہے۔ اور آگے سورہ رعد آ گئی، تو یہ چونکہ سورہ رعد مدنی ہے، لیکن اس میں توحید کا ذکر، رسالت کا ذکر، رسالت پر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضوں کا جواب کا ذکر، اس کے بعد حقیقت قرآن مجید، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ذکر، یہ خلاصہ ہے۔ یہ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی کتاب کی، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے یہ بالکل سچ ہے، لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ایسا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بدون ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ بغیر ستون کے آسمان ہے، بغیر تو ہم تو نہیں دیکھ رہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ ستون ہے یا نہیں ہے، اور ستون نیچے میں ہے، وہ ستون ہمیں پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے نا، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اللہ کہتے ہیں تم دیکھ رہے ہو کہ ستون، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ان آنکھوں سے نہیں، یہ بصیرت کا اور عقل کا دیکھنا ہے۔ کس کا دیکھنا ہے؟ عقل کا اور بصیرت کا دیکھنا ہے۔ تو بصیرت کے دیکھنے پر بھی یعنی دیکھنا بولا جاتا ہے، اس میں بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا، اور جب چاند کو نہ دیکھو تو روزہ نہ رکھنا، اس سے مراد بھی اگر یہ لیا جائے نا کہ عقل سے دیکھنا بھی اگر پایا جائے، عقل سے دیکھنا بھی اگر پایا جائے تو وہ دیکھنا بھی دیکھنا ہوگا، وہ دیکھنا بھی دیکھنا۔ میں اصل میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دبئی کے عالم ہیں، انہوں نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے چاند پر، کئی جلدوں میں عالم دین نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کبھی چاند 29 کا ہوگا، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر یہ بتلایا، اور ایک دفعہ انگلی کو دبا لیا 29 کا ہو گیا، 3 دفعے انگلیاں کھولی دونوں، اور ایک دفعے تینوں ہی مطلب کہ ہاتھوں انگلیاں کھلی، تو کبھی 30 کا ہوگا کبھی 29 کا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اور ساتھ ہی کیا فرمایا، نحن امت امیت، ہم چونکہ زیادہ لکھے پڑھے حساب و کتاب کے فن کو جاننے والے نہیں، ہم امت امیہ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم حساب و کتاب کے فن کو زیادہ جانتے نہیں، اس لیے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ کبھی چاند ایسے ہوگا کبھی چاند، تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی 29 کا ہوگا کبھی 30 کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امت امیہ ہے، امیہ ہے یعنی ان پڑھ، ان پڑھ کا معنی ہم اس فن حساب و کتاب کو جانتے نہیں، تو امیت والے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی چاند یوں نظر آئے گا اور کبھی چاند، لیکن جب ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت والے حساب و کتاب میں، چاند کے فن میں، حساب و کتاب میں جب بہت آگے بڑھ جائیں گے اور امیت سے نکل جائیں گے، یعنی ان پڑھ ہونے سے جب وہ نکل جائیں گے، تو اس
اس وقت میں مدار چاند کا وہ حساب پر آ جائے گا، اور حساب سے دیکھنا بھی وہ عقل سے دیکھنا ہے، اور عقل کا دیکھنا بھی آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے ہے، تو یہ دونوں ایک ہے۔ اس اعتبار سے اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں، کہ اب دار و مدار اس پر رکھا جائے۔ اور پہلی ابتدا تو صبح سرحد والوں نے کی نا، وہ یہ کہ ہم سعودی عربیہ والوں کے ساتھ چلیں گے۔ سعودی عربیہ کیونکہ ساری رات ہم اکٹھے ہوتے ہیں، صرف 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں رات 2 گھنٹے پہلے آ گئی، ان کے بعد میں رات میں بھی ہم شریک، دن میں بھی ہم شریک، لہٰذا وہاں کا چاند ہمارے یہاں کے لیے بھی حجت ہوگا ہمارے یہاں۔ اور ہم حنفیوں کے لیے یہ بات بڑی آسان ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل قول، جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہشتی زیور میں نقل فرمایا، اصل قول یہی ہے کہ مشرق میں چاند نظر آئے تو مشرق کا چاند مغرب والوں کے لیے بھی حجت ہوگا، اگر دلیل ان کو پہنچ جائے، اب یہ اس پر کوششیں ہو رہی ہیں، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو اگر ہم حرمین شریفین سے مل جائیں، 27 بھی اکٹھی منایا کریں، اور ساری راتیں وغیرہ، اور ان کو کتنا ہی مزہ آ جائے، کتنا ہی۔ اور امام صاحب تو پہلے ہی فرما کر کے گئے، اب دعا کرو اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ایسا اس نے آسمانوں کو بدون ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم ان کو دیکھ رہے ہو، پھر عرش پر قائم ہوا اور آفتاب و مہتاب کو کام میں لگا دیا، ہر ایک وقت معین پر چلتا رہتا ہے، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، دلائل کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا یقین کر لو۔ اور پروردگار عالم وہ ایسے ہیں، ایسا اللہ ہے کہ اس نے زمین کو پھیلایا، اس نے پہاڑ اور نہریں پیدا کی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے 2 قسم کے پیدا کیے، رات سے دن کو چھپا دیا۔ ان امور میں سوچنے والوں کے واسطے دلائل ہے، اور زمین میں 5 مختلف قطعے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور ہیں، جن میں بعض تو ایسے ہیں کہ ایک تنا سے اوپر جا کر 2 تنے کھجور کے ہو گئے، اور بعض میں 2 تنے نہیں ہوتی، ایک ہی رہتا ہے، سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے پر پھلوں میں ذائقے میں فوقیت دیتے ہیں۔ ان امور میں سمجھداروں کے واسطے دلائل موجود ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ جو نبوت پر اعتراضات تھے، ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہیں، تو 3 اعتراض عام طور پہ کیے جاتے تھے کہ اللہ کا نبی یہ جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، یہ نبی نہیں۔ کیوں نبی نہیں؟ اس لیے کہ یہ قیامت کی خبر دیتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، تو دوبارہ زندہ ہونا یہ محال ہے، تو جو محال کی خبر دے گا وہ غلط ہوگی، جب غلط ہوگی تو جو غلط بولے گا وہ نبی نہیں، اس لیے وہ نبی نہیں۔ ایک تو یہ بات کہتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ اور دوسرا کہ اگر واقع میں نبی ہے اللہ کے تو پھر عذاب ہمارے اوپر جلدی کیوں نہیں آ جاتا، پھر عذاب جلدی آ جائے ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ہے کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ معجزہ اللہ کے نبی لے کر کے کیوں نہیں آتا، جس کا 7ویں پارے کے اندر وہ ذکر سورہ انعام کی پہلی رکوع میں ذکر آ گیا تھا۔ اب یہ 3 اعتراضوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے تھا نا قیامت کا ذکر کرتا ہے وہ محال، جھوٹ، اور جو جھوٹ بولے گا وہ نبی نہیں، پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا اگر واقعی میں نبی ہے، اس کا آگے جواب۔ اور تیسرا تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم خاک ہو گئے کیا پھر ہم سر نو پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور ایسے لوگوں کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، اور ایسے لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ لوگ عافیت سے پہلے آپ سے مصیبت کا عذاب کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر واقع میں نبی ہے تو عذاب تو نہیں آ جاتا، حالانکہ ان سے پہلے واقعات عذاب عقوبت گزر چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی بیجا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے آپ کا رب سخت سزا دیتا ہے۔ اور یہ کفار یوں بھی کہتے ہیں، تیسرا اعتراض، کہ ان پر خاص معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ صرف ڈرانے والے ہیں، معجزہ ہمارا فعل ہے، آپ کا فعل نہیں۔ آپ کا کام ہے صرف ڈرانا، تبلیغ کرنا، اور ہر قوم
کے لیے ہم نے ہادی ہوتے چلے. کوئی قوم ایسی نہیں آئی کہ جن پر نبی یا نبی کا نائب ہادی وہاں نہ پہنچا ہو. اس لیے ہادی کا لفظ عام ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب کو خبر رہتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے قرآن مجید حفظ کیا تھا نا تو وہ نابینا تھے تو ان سے حفظ کیا. مجھے وارث رحمۃ اللہ علیہ مجھے اور حضرت مولانا سعودی مسرور صاحب مدد العالی کو ہم دونوں کو اکٹھے ہی لے کر کے استاد جی کے پاس گئے. ہمارے استاد جی نابینا تھے تو ہمارے ساتھ دونوں کو لے کر کے الف بے شروع کرانے کے لیے کہ یہ عربی کا الف بے شروع کرانی تھی. تو کہنے لگے کہ میں 2 شاگرد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں ان کو. تو الحمدللہ ہم نے شروع بھی اکٹھے کیا تھا اور ختم بھی اکٹھے کیا. تو ان کے پاس لے کر کے رحمۃ اللہ علیہ گئے. اچھا اس کے بعد وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اپنے استاد جی کو استاد جی آج میں نے دھوکہ دینا ہے. آج میں نے آپ کو تو چکر دینا ہے. تو کہنے لگے ارے نندے تو مجھے کیا چکر دے گا, یہ بڑے مجھے چکر. حضرت نے کہا تو اب یہ نہیں پتا کہ یہ ننا جو ہے نا یہ ننا فطری طور پر بڑا ذہین ننا ہے. کہ استاد جی آج میں نے آپ کو چکر دینا ہے, آج میں نے آپ کو چکر دینا ہے. اور نے کہا کہ بڑے بڑوں کا اچھا وہ تراوی اب حضرت سنا رہے تھے تو اب عام طور پر حافظ ہوتے ہیں نا تراوی پڑھتے ہیں نا تو رکوع جب ختم ہوتا ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ رکوع وہیں کرے جہاں رکوع آ گیا, تاکہ یاد رکھنا ان کے لیے آسان. جہاں رکوع چھوڑیں گے نا بیچ میں وقفہ کریں گے تو وہاں پھر اکثر عام طور پر آدمی بھول جاتا ہے کہ رکعتیں کتنی ہوئی. تو اس لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے. تو مطلب کہ اب یہ اب پیچھے استاد جی سن رہے ہیں اور حضرت سنا رہے ہیں. تو حضرت اپنے پڑھتے ہوئے نا اس مقام پر جب آئے نا لولا انزل علی آیۃ من ربی انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اللہ اکبر کرنا تھا رکوع میں جانے کے لیے, کیونکہ رکوع جو ختم ہو گیا, یہاں رکوع ختم ہوا تو یہ اللہ کس لیے ہے, اللہ اکبر رکوع میں جانا. تو حضرت نے کہا ولکل قوم ہاد اللہ. تو استاد ہی رکوع میں چلے گئے. جب اللہ یعلم ما تحمل کل انثى تو حضرت آگے بڑھنا شروع کر دیا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے, اور ہر شے اللہ کا نزدیک ایک خاص انداز سے ہے. وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا سب سے بڑا عالیشان ہے. تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے تو پکار کر کے کہے, اور جو شخص رات میں کہیں چھپ جائے, جو دن میں کہیں چلے پھرے, وہ سب برابر اللہ کے نظر میں سب ایک ہیں. اللہ تعالیٰ حافظ بھی ہے. ہر شخص کے لیے کچھ فرشتے ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے, کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے, کہ وہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں, یہ وہی آیت آ گئی, اللہ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں لاتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے. اللہ تغیر نہیں لاتے. اور پروردگار عالم جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں, اور کوئی خدا کے سوا ان کا مددگار نہیں. اللہ بڑے عظیم ہے. وہ ایسا ہے کہ تم کو بجلی دکھلاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے, اور وہ بادلوں کو بلند کرتا ہے جو پانی سے بادل بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو بارش کی نسبت بادلوں کی طرف بھی آئی کبھی, اور کبھی آسمان کی طرف بھی نسبت آئی, اور رات اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے, اور فرشتے بھی اس کے خوف سے, اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے کہ جس پر چاہتے چاہے گرا دیتا ہے. اور وہ لوگ اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں, حالانکہ وہ بڑا شدید قوت ہے, اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا سچا
پکارنا اسی کے لیے خاص ہے، اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے۔ یہ بت وغیرہ جتنا پانی وہ شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوتا ہے اور اس کے منہ تک چلا کہتے اے پانی تو آ جا، اے پانی تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بتوں سے جو کرتے ہیں نا تو بت کچھ نہیں کرتے، اور کہتے اور اس کے منہ تک آنے والا نہیں، اور کافروں کی درخواست کرنا محض بے اثر ہے۔ اور اللہ ہی کے سامنے سب سرخم کیے جاتے ہیں، جتنے آسمانوں میں جتنے زمین میں، خوشی سے اور مجبوری سے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے گا۔ اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے وقتوں میں۔ آپ کہیے آسمانوں اور زمین کا پروردگار خالق، صفت خالقیت کا ذکر ہے، کون ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ۔ آپ یہ کہیے کہ پھر بھی تم نے خدا کے سوا دوسرے مددگار قرار دے رکھے ہیں تو خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ آپ یہ کہیے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے، یا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی پیدا کیا ہو جیسا خدا پیدا کرتا ہے، پھر ان کو پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا ہو؟ آپ کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہی واحد ہے اور وہی غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر نالے اپنے مقدار کے موافق چلنے لگے، پھر وہ سیلاب خس و خاشاک بہا لایا جو اس کے اوپر ہے، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر زیور یا اسباب بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں اس میں بھی میل کچیل ہوتا ہے۔ زیور کا جب دھوتے ہیں نا تو میل کچیل اوپر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی اسی طرح مثال بیان کرتا ہے کہ حق اور باطل تھوڑی دیر کے لیے ذرا اوپر آیا جھاگ کی طرح، اس کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ تو جو میل کچیل تھا وہ تو پھینک دیا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے کارآمد ہے، لوگوں کو جو نفع دینے والی چیز ہے، وہ دنیا میں وہ قائم رہتی ہے۔ تو اس سے اشارہ کیا نکلا کہ جو کام بھی جس رنگ میں بھی لوگوں کو نفع پہنچایا جائے، اللہ کہتے ہیں اس میں تو قرار ہے، اور چیزوں میں قرار جو خدمت خلق کی کتنی بڑی پیاری مثال۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کیا کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا، اللہ ہمیں ان میں شمار فرمائے، یہ ان کے واسطے اچھا بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا، ان کے پاس اگر تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ اسی کے برابر اور بھی ہو، اور وہ سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں، ان لوگوں کا سخت عذاب حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بہت بری ان قرارگاہ ہے۔ تو جو سا یہ یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ سب حق ہے، کیا ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے جی پس نصیحت و سمجھداری لوگ قبول کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ انہوں نے عہد کیا اس کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں، اور یہ ایسے ہیں اللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے۔ یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم کیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت عذاب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضامندی کے طالب رہ کر مضبوط رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے چپ کے بھی اور ظاہر کر کے بھی جیسا موقع دیکھتے ہیں اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور بد سلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ اس جہان میں نیک انجامی ان لوگوں کے واسطے ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے۔ اب ذرا غور فرمائیں اس پر کیا نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جنت کے اندر یہ لوگ ان صفتوں والے بھی داخل ہوں گے، ان کی برکت سے ان کے باپوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، ان کی نسبت کی برکت سے۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہو، کافر نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں ان کو بھی اسی جنت میں لے جائیں گے جہاں وہ ہوں گے۔ 27 پارے میں بھی آیت آ رہی ہے اور یہاں بھی آ رہی ہے، یعنی ہمیشہ
हमेशा रहने की जन्नतें जिनमें ये लोग भी दाखिल होंगे और इनके माँ बाप और बीवियों और औलाद में जो लायक होंगे ना, यानी जिनमें ईमान का जन्नत का टिकट हो, वो भी दाखिल होंगे। और फरिश्ते इनके पास हर दरवाजे से आते होंगे कि तुम सही सलामत रहोगे, बदौलत इसके कि तुम मजबूत रहे थे, तो इस जहान में तुम्हारा अंजाम बहुत अच्छा है। और ये लोग खुदा ताला के मुआहदों को उनकी पुख्तगी के बाद तोड़ते हैं, समझे कि नहीं? जो लोग खुदा ताला के मुआहदों को उनकी पुख्तगी के बाद तोड़ते हैं और खुदा ताला ने जिन इलाकों के कायम रखने का हुक्म फरमाया उनको कता करते हैं और दुनिया में फसाद करते हैं, ऐसे लोगों पर लानत होगी, इनके लिए उस जहान में खराबी होगी। और बाकी ये कहना जी कि अगर अल्लाह इनसे नाराज होता, ये तो इतने ऐश उड़ा रहे हैं, इतने मजे उड़ा रहे हैं, इतनी दुनिया इनके पास है, अल्लाह ताला कहते हैं ये मदार मेरे यहाँ प्यारे होने का नहीं, ये रिज़्क़ जिसको अल्लाह जिसको चाहे ज्यादा रिज़्क़ दे देता है और तंगी कर देता है। और ये लोग दुनियावी जिंदगी पर इतराते हैं, और ये दुनियावी जिंदगी तो जिंदगी नहीं, जिंदगी तो असल में है ही आखिरत की, और ये दुनियावी जिंदगी आखिरत के मुकाबले में वजूद एक मताए कलील के और कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमें इस कुरान के सदक़े में ये समझ दे दे कि ये दुनिया की जिंदगी जिंदगी नहीं, असल जिंदगी आखिरत की है। हम चंद दिनों के लिए थोड़ा सा वक्त आए हैं, उसको बनाने की खातिर अल्लाह ताला हमारे दिलों में इसको गाड़ दे, इस कुरान का सदका ये नुक्ता अल्लाह हमारे दिलों में गाड़ दे। और ये काफिर लोग कहते हैं इन पर कोई मौजज़ा इनके रब की तरफ से क्यों नहीं नाज़िल किया गया? आप कह दीजिए बाकी अल्लाह ताला जिसको चाहे गुमराही की तरफ जाने दें, और जो शख्स उनकी तरफ मुतवज्जे होता है उसको अल्लाह ताला अपनी तरफ से हिदायत कर देते हैं। मुराद इससे वो लोग हैं जो ईमान लाए और अल्लाह के जिक्र से इनके दिलों को इत्मीनान होता है, अल्लाह के जिक्र से इनके दिलों को, और खूब सुन लो, अच्छी समझ लो कि अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान होता है, अल्लाह के जिक्र ही से। अल्लाह के जिक्र अल्लाह ही, इसका तर्जमा सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है, अल्लाह के जिक्र ही, ये ही का लफ्ज है ना, ग्रामर के एतबार से अगर तर्जमा किया जाए तो ही का लफ्ज आएगा, यस्ततमइन्नुल क़ुलूब बिज़िक्रिल्लाह, यूनका बेज़िक्रिल्लाह को पहले लाए, बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो इसमें ही आ गया। तो माने कि अल्लाह के जिक्र ही से सारे आलम में चिराग लेकर के घूम लो कि तुम्हें चैन मिल जाए। अल्लाह कहते हैं मुझसे कनेक्शन होगा तो तुम्हें चैन मिलेगा, वरना कहीं तुम्हें चैन मिल ही नहीं सकता। अल्लाह ताला अपने जिक्र की हमें तौफीक दे। इससे बाद लोग आया करते हैं कि मौलाना बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कसरत से पढ़ो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। और हदीस में आता है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा, तो जब जिक्र से चैन मिलेगा तो अफजल जिक्र से तो और भी मिलेगा, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें चैन अता फरमाएंगे। खूब समझ लो कि अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को। हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह का 4 घंटे का बाज़ है जिसका नाम है राहतुल क़ुलूब, तकरीबन 4 घंटे का बाज़ है। इसी आयत पर हज़रत ने किया अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को चैन मिलता है, फिर अल्लाह वालों के वाक़यात, वलियों के वाक़यात, उनकी जिंदगी के सुकून, उनके चैन, उनके वाक़यात को हज़रत ने उस बात में बयान फरमाया। तो जो लोग ईमान लाए, नेक काम किए, उनके लिए खुशहाली और नेक अंजामी है। इसी तरह हमने आपको ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है कि इससे पहले और बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि आप उनको वो किताब पढ़ करके सुनाएं जो हमने आपके पास वही के जरिए से भेजी है। और वो लोग ऐसे बड़े रहमत वाले की नाशुक्री करते हैं। आप फरमा दीजिए वो मेरा रब है, उसके सिवा कोई इबादत के
قابل نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے بعد مجھے واپس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا قرآن مجید ہوتا نا، یعنی قرآن مجید کو ہم معجزہ تب مانیں گے کہ جس قرآن کی یہ برکتیں ہوں، جس قرآن کی کیا برکتیں ہوں۔ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی کیا ہو جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ کسی کو باتیں کرا دی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا اختیار خاص اللہ ہی کو ہے۔ کہ کیا پھر بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمی نہیں ہوئی کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو تمام آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، پر اللہ نے جبرن تو نہیں نہ کسی کو ہدایت دینی۔ اور یہ کافر تو ہمیشہ اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے کرداروں کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے، یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ جو آپ کے قبل ہو چکے ہیں مذاق اڑایا گیا، پھر میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے ان پر پکڑ کی، سو میری سزا کس طرح کی تھی؟ پھر کیا جو ہر شخص کے اعمال پر مطلع جو ذات اور ان لوگوں کے شرکا برابر ہو سکتے ہیں معبود، یہ جو پتھروں کی، اور ان لوگوں نے خدا کے لیے شرکا معبود تجویز کیے ہوئے۔ آپ کہیے کہ ان کا نام تو لو، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا میں اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو ایسی خبر نہ ہو، یا میں ظاہری لفظ کے اعتبار سے ان کو شریک کہتے ہو، بلکہ ان کافروں کو اپنے مبارکہ کی باتیں مرغوب معلوم ہوتی ہیں، اور یہ لوگ راہ سے محروم رہ گئے، اور جس کو خدا گمراہی میں رکھے اس کا کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بدرجہ زیادہ۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے صدقے میں ہمیں بچائے، اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور انہی کے گروہ میں باتیں ایسے ہیں کہ اس کے بعد حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجیے مجھ کو صرف یہ حکم ہوا ہے میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھ کو جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو اس طور پہ نازل کیا کہ وہ ایک خاص حکم ہے عربی زبان میں، اور اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کی پیروی کرنے لگیں، جیسے دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں یہ مضمون آ گیا، تو بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہے تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں تھا نا کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور ظالم ہونا تو محال ہے، لہذا ان کا پیروی کرنا محال ہے۔ اسی معنی میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو اللہ سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا، اور ظاہر بات ہے آپ تو معصوم ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ان کا کبھی ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتے۔ اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کی بیویاں اور بچے بھی دیے، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں ہے کہ ایک آیت بھی بدون خدا کے حکم کے لا سکے۔ ہر زمانے کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ جس حکم کو چاہیں مرسوخ کرتے ہیں، موقوف کر دیتے ہیں، اور جس حکم کو چاہیں قائم رکھتے ہیں، اور اصل کتاب انہی کے پاس ہے۔ اور پہلے دیکھو نا، پہلے 1 اور 10 کافروں کا مقابلہ تھا، بعد میں 1 اور 2 کی نسبت آ گئی، جیسا قرآن مجید کے اندر ہی مطلب کہ 10ویں پارے کے 6 رکوع میں آپ نے پڑھ لیا۔
خدا کا سامت ہے. اور جس بات کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں کا بعض واقعہ اگر ہم آپ کو دکھلائیں, ہاں ہم آپ کو وفا دے دیں, پر آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور پکڑ داروگیر کرنا تو ہمارا کام ہے. کیا اس امر کو یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کو چار طرف سے برابر کم کرتے چلے آ رہے ہیں, اسلام پھیلتا جا رہا ہے اسلام. تو جس مقام پر اسلام لانے والا اسلام لایا وہ زمین اسلامی بن گئی. اسلامی بنی تو ان سے تو نکل گئی نا, جب نکل گئی تو نقص ان کی زمین میں یعنی حکومت میں کمی آ گئی کہ ہم زمین کو چار طرف سے برابر کم کرتے چلے آتے ہیں. بعضوں نے سائنسی انداز میں بھی اس آیت کا معنی لیا ہے. اور اللہ حکم کرتا ہے, اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں اور وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے. اور ان سے پہلے جو لوگ ہو چکے ہیں انہوں نے تدبیریں کی, اصل تدبیر تو خدائی کی ہے, اس کو سب خبر رہتی ہے. جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اور ان کافروں کو ابھی معلوم ہو جاتا ہے اس عالم میں نیک انجامی کس کے حصے میں ہے. اور یہ کافر لوگ یوں کہہ رہے ہیں آپ کا پیغمبر نہیں, توبہ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی گواہ ہیں. یعنی مخلصین اہل کتاب کے جو مخلصین ہے وہ بھی گواہ ہیں اور اللہ بھی گواہ ہے. آگے سورہ ابراہیم یہ مکیہ ہے, اس میں رسالت کا ذکر, قیامت کا ذکر, توحید کا ذکر ہے جی. آگے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اس ذات غالب ستودہ صفات کی راہ کی طرف لائیں جو ایسا خدا ہے کہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. اور بڑی خرابی یعنی بڑا سخت عذاب ہے ان کافروں کو جو دنیاوی زندگانی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی کے متلاشی ہیں. ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. ہم نے تمام پیغمبروں کو انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا, ان کی قوم کی زبان میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی زبان کیا تھی؟ عربی. تو عربی انبیاء. تو اس میں ابو العبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اور عربوں کے علاوہ بھی آپ کی امت ہے, آپ کی امت, تو یہ کہتا ہے کہ امت میں وہ قرآن مجید آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ابو العبادی سے کہ پہلے نبی ایسے تھے کہ جن کی قومیں ہی ان کی امتیں تھیں, جن کی قوم ہی ان کی امت تھی. لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی آئے ہیں کہ امت عام ہے, قوم خاص ہے. قوم تو عربی ہے اور امت سارے جہان ہے, امت سارے جہان ہے. اس لیے پہلے دور میں تو قوم ہی امت ہے, لیکن یہاں قوم ہی امت نہیں, امت عام ہے اور قوم خاص ہے. اب مریخ میں بھی آبادی ثابت ہو جائے تو سرکار ان کے بھی نبی ہے. اس اعتبار سے یہ جواب ہم نے تمام پیغمبروں کو ان کی امت میں کی زبان میں بھیجا, یوں نہیں کہا ان کی قوم کی زبان میں. تو قوم تو آپ کی عربی ہے لیکن امت آپ کی عام ہے, اور تمام پیغمبروں کو انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان سے بیان کرے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں, اور وہی غالب ہے, حکمت والا ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات یاد دلاؤ. بلا شبہ ان معاملات میں عبرتیں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے. اور وہ وقت بھی یاد کیجیے جب موسیٰ نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو, وہی پہلے پارے کی آیتیں آ گئی. جبکہ تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے, تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیاں نہیں تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے تم کو اطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور اس نعمت کو میں بڑھاؤں گا, اس نعمت کو میں
शुक्र करोगे तो मैं उस नेमत को बढ़ाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो जरूर भी जरूर मैं तुम्हें अजाब दूंगा। यूं नहीं फरमाया। तो शुक्र में लफ्ज और है, अजाब में लफ्ज और है। अगर शुक्र करोगे तो लअज़ीदन्नकुम, जरूर लाम का माना, नून शद वाले का माना भी जरूर, जरूर भी जरूर उस नेमत को मैं और बढ़ाऊंगा जिस पर तुम शुक्र बजा लाओगे। और अगर मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे तो जरूर भी जरूर अजाब दूंगा। यूं नहीं कहा मेरा अजाब सख्त है, मेरा अजाब दूंगा या नहीं दूंगा ये अलग मसला है। दूंगा या नहीं दूंगा ये, तो जब नेमत का जिक्र आया तो जरूर भी जरूर मैं नेमत की कदर करने वालों को, शुक्र करने वालों को मैं नेमत दूंगा। और जब अजाब का जिक्र आया तो कहा मेरा अजाब सख्त है। तो यूं नहीं कहा मैं जरूर भी जरूर अजाब दूंगा। मालूम होता है अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब पर गालिब है। रहमत उनकी सिफत है, गजब उनका फेल है। जिस आयत का जब इंशाअल्लाह कल 14वें पारे के अंदर भी ये मजमून आ रहा है। तो बहरहाल तो मतलब ये कि मैं लाज़ीदन्नकुम को अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। मूसा ने फरमाया कि अगर तुम और तमाम दुनिया भर के आदमी सब के सब मिल करके भी नाशुक्री करने लगो तो अल्लाह ताला की बिल्कुल बेएहतियात सतूदा से बात है। अल्लाह गनी, अल्लाह को तो कोई जरूरत नहीं। क्या तुमको लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं, यानी कौम नूह और आद और समूद और जो लोग इनके बाद हुए जिनको अल्लाह ताला की और कोई नहीं जानता, जिनको अल्लाह ताला की और कोई नहीं जानता। इन मतलब कि हमने आपके सामने नबियों का जिक्र किया इजमाली तौर पर, तो पैगंबर इजमाली तौर पर जानते हैं, तफसीली तौर पर नहीं जानते। हमने तफसीली तौर पर सारे नबियों का, इनको सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। इनके पैगंबर इनके पास दलाइल लेकर के आए, सो कौमों ने अपने हाथ इन तौबा तौबा उनके मुंह में दे दिए ताकि ये तबलीग न कर सकें, और कहने लगे जो हुक्म देकर तुमको भेजा गया है हम उसके मुनकिर हैं, और जिस अमर की तरफ तुम हमको बुलाते हो हम तो उसकी जान से बहुत बड़े शुबा में हैं, जो तरद्दुद में डाले हुए हैं। इनके पैगंबरों ने कहा कि अल्लाह ताला के बारे में शक है जो कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, वो तुमको बुला रहा है, बुला रहा आओ मैं तुम्हें बख्श दूं, गुनाह माफ कर दे और मुअय्यन मुद्दत तक तुमको हयात दे। उन्होंने कहा तुम महज एक आदमी हो जैसे हम हैं, तुम यूं चाहते हो कि हमारे आबाओ अजदाद जिस चीज की इबादत करते थे उससे हमको रोक दो, सो कोई साफ मुजदा तो दिखलाओ। इनके रसूलों ने कहा कि हम भी तुम्हारे जैसे आदमी तो हैं, इंसान होने में तो बैठ नहीं, वाकई में इंसान है। एक अब देखो ना पत्थर भी, ये जो पाँव के नीचे किंकरी रौंदी जाए ये भी तो पत्थर है, और जो कोई नूर का हीरा वो भी क्या है, ये कह जी मैं भी तो पत्थर हूं ना कोई नूर का हीरा, तो निस्बत कुछ नहीं। तो इनको तो फिर भी निस्बत है, लेकिन हमारी सबकी इंसानियत और बशरियत को सरकार के सामने इतनी निस्बत भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के वो हबीब है, वो हबीबुल्लाह वही आती है। लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहे एहसान फरमा दे, और ये बात हमारे कब्जा की नहीं कि हम तुमको कोई मौजदा हमारे कब्जे में नहीं कि मौजदा दिखलाएं बगैर खुदा के हुक्म के। मौजदा अल्लाह का फेल होता है, नबी का फेल नहीं, और अल्लाह ही पर सब ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और हमको अल्लाह पर भरोसा न करने का कौन अमर बायस हो सकता है, हालांकि उसने हमको हमारे रास्ते बतला दिए, और तुमने जो कुछ हमको ईज़ा पहुंचाई हम उस पर सब्र करेंगे। अल्लाह ही पर भरोसा करने वालों को भरोसा रखना चाहिए। और इन काफिरों ने अपने रसूलों से कहा हम तुमको अपनी सरजमीन से निकाल देंगे या ये हो कि तुम हमारे मज़हब में फिर आ जाओ। फिर रसूलों पर इनके सब ने वही नाज़िल फरमाई कि हम इन जालिमों को जरूर हलाक कर देंगे और इनके बाद तुमको इस सरजमीन में आबाद रखेंगे। ये हर उस शख्स के लिए जो मेरे रूबरू खड़े होने से डरे और मेरे अज़ाब से डरे, और कुफार फैसला चाहने लगे और जितने सरकश जिद्दी थे सब बेमुराद हुए। इसके आगे दोज़ख है, उसको ऐसा तौबा तौबा ऐसा पानी पीने को दिया जाएगा जो कि पीप और लहू का होगा, जिसको घूंट घूंट करके पीएगा, वो कि प्यास बड़ी
शदीद होगी और गले से आसानी के साथ उतारने की कोई सूरत भी न होगी और हर तरफ से इस पर मौत की आमद होगी और वो किसी तरह मरेगा भी तो नहीं और इसको और सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। तो जितने नजात के जितने तरीके हैं सारे बंद। तो जो लोग अपने परवरदिगार के सामने कुफ्र करते हैं उनकी हालत बेशुमार अमल के ये है जैसे कुछ राख हो जिसको तेज आंधी के दिन में तेजी के साथ हवा उड़ा करके ले जाए। इन लोगों ने जो कुछ अमल किए थे वो नुकते ही नुकते थे, एक अदद साफ नहीं था तो नुकते तो कारगर नहीं हो सकते। इन लोगों ने जो कुछ अमल किए थे उसका कोई हिस्सा इनको हासिल ना होगा। ये भी बड़ी दूर दराज की गुमराही है। क्या तुझको ये बात मालूम नहीं अल्लाह ताला ने आसमानों को और जमीन को बिल्कुल ठीक ठीक पैदा किया। अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और एक दूसरी नई मखलूक पैदा कर दे और ये खुदा को मतलब कि कुछ भी मुश्किल नहीं। और खुदा के सामने सब पेश होंगे फिर छोटे दर्जे के लोग बड़े दर्जे के लोगों से कहेंगे हम तुम्हारे ताबे थे तो क्या तुम खुदा के अज़ाब का कुछ हिस्सा हमसे मिटा सकते हो। वो कहेंगे अगर अल्लाह हमको राह बतलाता हम तुमको भी राह बतला देते। हम सब के हक में दोनों सूरतें बराबर है। हाँ हम परेशान हो अजी घबराएं हाँ जब्त करें हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। और जब तमाम मुकद्दमात फैसल हो चुकेंगे तो शैतान कहेगा अल्लाह ने तुमसे सच्चे वादे किए थे मैंने भी कुछ वादे तुमसे किए थे सो मैंने वो वादे तुमसे खिलाफ किए थे और मेरा तुम पर कोई जोर तो नहीं था। मैं बात ही करता था जबर तो नहीं करता था तुम मेरी बात को मान लेते थे बदल इसके कि मैंने तुमको सिर्फ बुलाया था तुमने मेरा कहना मान लिया। सो तुम मुझ पर मलामत मत करो अपने नफ्सों को मलामत करो। ना मैं तुम्हारा मददगार हूँ न तुम मेरे मददगार। मैं खुद तुम्हारे इस फेल से बेजार हूँ कि तुम इसके कबल मुझको शरीक करार देते थे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। और जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक काम किए अल्लाह हमें ऐसे ही करे वैसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके महल्लात के नीचे नहरें जारी होंगी उनमें अपने परवरदिगार के हुक्म से हमेशा हमेशा रहेंगे। वहाँ इनको जब आपस में मिलेंगे ना सलाम इस लफ्ज किया जाएगा अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम नहीं अल्लाह ताला ने कैसी मिसाल बयान फरमाई कलमा तैयबा की कि वो मुशाबे है एक पाकीज़ा दरख्त की जिसकी जड़ खूब गड़ी हुई है और उसकी शाखें ऊंचाई में जा रही हैं। वो खुदा के हुक्म से हर फसल में अपना फल देता है और अल्लाह ताला मिसालें लोगों के वास्ते इसलिए बयान फरमाते हैं ताकि वो खूब समझ ले। और गंदे कलमे की मिसाल ऐसी है जैसे एक मतलब कि खराब दरख्त हो कि वो जमीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए इसको कुछ सबात और करार न हो। अल्लाह ताला ईमान वालों को इस पक्की बात से दुनिया और आखिरत में मजबूत रखता है और जालिमों को अल्लाह ताला गुमराही की तरफ जाने देता है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है और अल्लाह वही चाहता है जो तुम चाहते हो। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिन्होंने बजाय नेमत इलाही के कुफ्र किया और जिन्होंने अपनी कौम को हलाकत के घर यानी जहन्नम में पहुंचाया तो इसमें दाखिल होगी और वो रहने की बुरी जगह है। इन लोगों ने अल्लाह के साजी हाजी बराबर करार दिए ताकि उसके दीन से गुमराह कर दे। आप कह दीजिए चंदे जरा जिंदगी गुजार लो ऐश कर लो क्योंकि आखिर अंजाम तुम्हारा दोज़ख में है। जो मेरे खास ईमान वाले बंदे हैं ना ऐ मेरे हबीब उनसे कह दीजिए कि वो नमाज की पाबंदी रखें। नमाज का कैसे अंदाजा जिक्र आ रहा है कहते हैं कि आप मेरे हबीब जो मेरे खास बंदे हैं ना उनसे आप कह दें कि वो नमाज की पाबंदी रखें और हमने जो कुछ उनको दिया उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च किया करें ऐसे दिन के आने से पहले पहले जिसमें न खरीद फरोख्त होगी न दोस्ती होगी। अल्लाह ऐसा है जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया फिर उस पानी से फलों की किस्म से तुम्हारे लिए रिज़्क़ पैदा किया तुम्हारे नफा के वास्ते किसी को मुसख्खर किया ताकि वो खुदा के हुक्म से दरिया में चले और तुम्हारे नफा के वास्ते नहरों को मुसख्खर बनाया तुम्हारे नफा के वास्ते सूरज और चांद को मुसख्खर बनाया जो हमेशा चलते ही रहते हैं और तुम्हारे नफा के वास्ते रात और दिन को मुसख्खर बनाया और जो चीज तुमने मांगी तुमको
ہر چیز دی جو تمہاری ضرورت کی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر گننے بھی چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی ناشکرا، بڑا ہی ظالم، بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب دادا کا واقعہ بیان کر رہے کہ سمجھے کہ نہیں، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ پہلے پارے کے 15 رکوع میں آیا تھا، اس کو پہلے شہر بنا دیں، کیونکہ شہر ہی نہیں تھا نا، اور شہر بنا کر کے پھر امن والا بھی بنا دے، اور یہاں آ گیا اس کو امن والا شہر بنا دے، اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت تیرے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، کہ جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تمہیں میرا ہے ہی، اور جو شخص میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت کثیر الرحمت ہے۔ یہ لفظ بھی کتنا عجیب ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا ہے ہی، وہ تو میرا۔ اب میں کہتا ہوں اسے نسبت پر قربان جائے کہ اللہ کہتے ہیں یہ تو میرا ہے ہی، اس نے میری پیروی کی، یہ تو میرا ہے ہی۔ کیا عجیب تعبیر ہے۔ اور جو میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر الغفرت اور کثیر الرحمت ہے۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھے، تیرے گھر کے پاس آباد کرتا ہوں، تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے، اور ان کو پھل کھانے کو دیجیے، تاکہ یہ لوگ شکر کریں، صرف روٹی نہیں ان کو پھل بھی دیجیے۔ اب دیکھو نا، ساری دنیا میں جتنے پھل یہاں ہوتے ہیں نا، اور کسی مقام پر نہیں ہوتے، سب جگہ سے کھچے حرمین شریفین میں۔ اے ہمارے رب، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے جو ہم اپنے دل میں رکھیں اور ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، تمام تعریف خدا کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھ کو بھی نماز کا اہتمام کرنے والا رکھیے، اور میری اولاد میں بھی باتوں کو اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر لیجیے۔ اے ہمارے رب، میری مفت کر دیجیے، میرے ماں باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی، حساب قائم ہونے کے دن تک۔ وہ 4 آیتیں جو پہلے بحث کی آئی تھی نا، وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اور جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، اس سے خدا تعالیٰ کو بھی خبر مت سمجھ، ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، دوڑتے ہوں گے، اپنے سر اوپر کو اٹھا رکھے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر کے نہ آئے گی، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ توبہ توبہ۔ اور آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا۔ پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ایک مدت قلیل تک ہم کو مہلت دے دیجیے، ہم آپ کا سب کہنا مان لیں گے اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم نے اس کے قبل قسمیں نہ کھائی تھی کہ تم کو کہیں جانا ہی نہیں، قیامت ہی کوئی نہیں؟ حالانکہ تم لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی ذات کا نقصان کیا تھا، اور تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیوں کر معاملہ کیا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی، اور ان لوگوں نے اپنی بہت سی بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اور باقی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، بڑی بڑی سکیمیں تھیں۔ پر اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست پورا بدلہ لینے والا ہے۔ جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی، ہم نے کہا اس زمین کے علاوہ اور آسمان میں اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اور تو مجرموں کو توبہ توبہ زنجیروں میں جھگڑے ہوئے دیکھا گا، ان کے کرتے چیڑ کے سرابیلوں میں قطران کے ہوں گے، اور آگ کے، اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اب ایسا گود کا لباس پہنائیں گے کہ خوب آگ، توبہ توبہ آگ لگے، ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے احکام کا پہنچانا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں، تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک معبود برحق ہے، تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ دعا کریں اللہ دین الحمدللہ یا اللہ
اللہ جی ہماری حاضری قبول فرما لو، اپنے کرم سے قبول کر لو۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خیر بھی امت کے لیے مانگی، اللہ جی ساری امت کو ہمیں وہ خیر دے دو۔ جن شروں سے پناہ پکڑی ہمیں اس سے بچا لی یا اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا یا اللہ سب کو دارین کی عزت نصیب فرماؤ یا اللہ، اس ملک میں اس قرآن پاک کا نظام رائج کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔